الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام کتبی تصدیقات کا درس قسطوار بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس وَأَمَّا صِدْقُ وَصْفِ الْمَوْضُوعِ عَلَى ذَاتِهِ فَبِالْإِمْكَانِ عِنْدَ الْفَارَابِي حَتَّى أَنَّ الْمُرَادَ عِنْدَهُ بَجْعَ مَا أَمْكَنَ أَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ جَاءَ سَوَاءٌ كَانَ ثَابِتًا لَهُ بِالْفِعْلِ أَوْ مَسْلُوبًا عَنْهُ دَائِمًا بَعْدَ إِنْ كَانَ مُمْكِنَ الثُّبُوتُ لَهُ بِالْفِعْلِ وَبِالْفِعْلِ عِنْدَ الشَّيْخِ۔ وَأَمَّا صِدْقُ وَصْفِ الْمَوْضُوعِ عَلَى ذَاتِهِ، اس عبارت کا رابطہ ما سبق سے۔ تو ما سبق میں یہ عبارت گزری ہا ہونا ثلاثۃ اشیاء، محصورات کی بحث میں تین چیزیں خاص طور سے قابل توجہ ہیں۔ تین میں سے ایک چیز کی تفصیل گزر چکی، وہ کیا ہے؟ ذات موضوع، یعنی ذات موضوع سے کیا مراد ہے؟ شارح نے بتایا کہ ذات موضوع سے مراد افراد شخصیہ ہے یا افراد شخصیہ اور نوعیہ ایک ساتھ ہے، یہ تفصیل گزر چکی۔ تو تین چیزوں میں سے ایک چیز ذات موضوع، دوسری چیز آج کے سبق میں ہے وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر۔ دوسری چیز ہے وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر۔ سوال یہ ہے کہ اس بات کو تو ما سبق میں آپ جان ہی چکے ہیں کہ محصورہ میں حکم ذات موضوع پر ہوتا، تو ذات موضوع وصف موضوع اور وصف محمول دونوں سے متصف ہوتی، یعنی وصف موضوع بھی اس کی صفت اور وصف محمول بھی اس کی صفت، یہ تو ما سبق میں آپ جان چکے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وصف موضوع، اب جیسا کہ میں عرض کیا کہ وصف موضوع اس کی صفت، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ صفت موصوف کے اوپر صادق ہوتی ہے، صفت موصوف کے اوپر محمول ہوتی، یہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو وصف موضوع یہ ذات موضوع پر صادق بلا شبہ، کیونکہ اس کی صفت ہے اور صفت موصوف پر صادق آتی ہی ہے، تو وصف موضوع ذات موضوع پر صادق۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر نفس الامر کے اعتبار سے، نفس الامر کے اعتبار سے، فرض کے اعتبار سے نہیں، وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر نفس الامر کے اعتبار سے بالامکان ہے یا بالفعل ہے۔ تو اس بات میں مناطقہ کے درمیان اختلاف ہے۔ کہ وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر بالامکان ہے یا بالفعل ہے۔ تو فارابی کے نزدیک وصف موضوع کا صدق، فارابی کے نزدیک وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر بالامکان ہے، اور شیخ کے نزدیک وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر بالفعل ہے۔ اب اسی بات کو شارح کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ وَأَمَّا صِدْقُ وَصْفِ الْمَوْضُوعِ عَلَى ذَاتِهِ، لیکن وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر
تو فارابی کے نزدیک بالامکان ہے. فارابی کے نزدیک کیا ہے؟ بالامکان ہے. جب بالامکان ہے تو مطلب یہ ہوگا حتی ان المراد عندہ بجہ. تو کہتے ہیں وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر بالامکان ہے تو ہمارے قول جیبہ میں ہے یا ہمارے قول کلو جیبہ میں ہے. اب ظاہر سی بات ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے کہ ہمارے قول جیبہ میں ایک جے کا مفہوم ہے جسے وصف موضوع کرے، ایک جے کی ذات ہے. تو جے کا مفہوم جسے ہم صرف جے بول رہے ہیں، جے کی ذات مصداق جسے جے کی ذات کہہ رہے ہیں. تو وصف موضوع جے کا صدق ذات جے پر بالامکان ہے فارابی کے نزدیک. تو اب جے سے مراد کیا ہوگا؟ جے سے مراد ہمارے قول جیبہ میں جے سے مراد ہر وہ فرد جس پر جے کا صادق آنا ممکن ہو. تو ہمارے قول کلو انسان حیوان میں ہے، جبکہ یہاں پہ وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر بالامکان ہو. تو اب انسان سے مراد کلو ما امکن علیہ ان یصدق علیہ الانسان. کلو ما امکن ان یصدق علیہ ان یمکن علیہ الانسان، ہر وہ فرد جس پر انسان کا صادق آنا ممکن ہو. تو کہتے ہیں یہاں تک کہ مراد فارابی کے نزدیک جیسے ما امکن ان یصدق علیہ جیسے مراد وہ فرد یا وہ ذات جس پر جے کا صادق آنا ممکن ہو. تو وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر بالامکان ہے تو جیسے مراد وہ ذات، ہر وہ ذات کلو جیبہ میں یا جیبہ میں جیسے مراد وہ ذات جس پر جے کا صادق آنا ممکن ہو، وہ جیسے مراد چاہے اس ذات کے لیے جے کا بالفعل ثبوت ہو یا نہ ہو. ہاں، ثبوت ممکن ہو. تو اب جیسے مراد وہ ذات ہوگی جس پر جے کا صادق آنا ممکن. یہاں تک کہ مراد فارابی کے نزدیک جیسے ما امکن ان یصدق علیہ جے جس پر جے کا صادق آنا ممکن ہو، چہ جائے کہ اس کے لیے، اس ذات کے لیے جے بالفعل ثابت ہو یا ہمیشہ کے لیے مسلوب ہو، بعد اس کے کہ اس کا ثبوت اس کے لیے ممکن ہو. تو بہرحال وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر بالامکان ہے فارابی کے نزدیک. تو جیسے مراد وہ ذات جس پر جے کا صادق آنا ممکن ہو، چاہے جے اس کے لیے بالفعل ثابت ہو یا ثابت نہ ہو، ہاں اس کا ثبوت اس کے لیے ممکن ہو. وبالفعل عند الشیخ، اور وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر کس طریقے سے ہے؟ شیخ کے نزدیک بالفعل ہے. یعنی اب بالفعل ہے تو جیسے مراد شیخ کے نزدیک کیا ہوگا؟ شیخ کے نزدیک جیسے مراد جس پر بالفعل جے صادق ہو، جس پر بالفعل جے صادق ہو. شیخ کے نزدیک ما یصدق علیہ جے بالفعل، بالفعل کا مطلب اوقات میں سے کسی بھی وقت میں، چاہے وہ صدق ماضی میں ہو یا حاضر میں ہو یا مستقبل میں ہو. حتی لا يدخل فیہ، یہاں تک کہ اس میں وہ فرد بالکل داخل نہیں ہوگا جو کبھی بھی جے نہ ہو. فَإِذَا قُلْنَا كُلُّ أَسْوَدْ كَذَا، تو کلو جیبہ کی جگہ ایک مادی مثال رکھا کہ جب ہم کہیں کلو جیبہ کی جگہ کلو اسود کذا، اسود یہ وصف موضوع ہے اور وصف موضوع کا صدق فارابی کے نزدیک بالامکان ہے. تو اب بالامکان جب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو حکم بھی ہم لگا رہے ہیں، جیسے کہ یہاں پر قضائیت کا حکم لگا رہے ہیں، تو کس پر حکم لگے گا؟ اسود کے ان تمام افراد پر جس کے لیے جن افراد کے لیے سواد سے متصف ہونا ممکن، جن افراد کے لیے سواد سے متصف ہونا ممکن، اپنی زبان میں کہیں جس کا اسود ہونا ممکن ہے،
ان تمام افراد پر حکم ہوگا۔ تو جب ہم نے کلو اسود قضا کہا تو یہ قضائیت کا حکم متناول ہوگا رومیوں کو بھی۔ کس کو بھی؟ رومیوں کو، کیونکہ بھلے رومی کسی وقت میں سوات سے متصف نہ رہے ہوں، مگر یہ ہے کہ ان کا سوات سے متصف ہونا ممکن ہے، تو اب یہ حکم رومیوں کو بھی متناول ہوگا۔ فارابی کے مذہب پر، ہاں شیخ کے مذہب پر قضائیت کا یہ حکم رومیوں کو متناول نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر بالفعل ہے تو رومیوں کو متناول نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں یہ حکم جو قضا کا حکم ہم نے لگایا، یہ حکم متناول ہوگا ہر اس فرد کو جس کا اسود ہونا ممکن ہے، یہاں تک کہ رومیوں کو بھی کل اسود قضا میں جو حکم ہے یہ حکم رومیوں کو بھی متناول ہوگا۔ مثال کے طور پر فارابی کے مذہب پر، کیونکہ رومیوں کا سوات سے متصف ہونا ممکن ہے، وعلی مذہب شیخ، اور شیخ کے مذہب پر یہ حکم رومیوں کو متناول نہیں ہوگا، کیونکہ رومی کسی بھی وقت میں سوات سے متصف نہیں رہے ہیں۔ تو آپ نے سنا کہ وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر نفس الامر میں کس اعتبار سے ہے، تو سنا آپ نے کہ اس میں اختلاف ہے۔ شارح کہتے ہیں شیخ کا مذہب عرف کے قریب ہے، کیونکہ عرف میں جب اس طرح کا جملہ بولتے ہیں تو یہی معنی مراد لیتے ہیں کہ یہ حکم ان افراد کے لیے ہے جو افراد وصف موضوع سے متصف ہو کسی بھی وقت میں۔ یہی معنی عرف عام میں سمجھتے ہیں اور لغت میں بھی یہی معنی سمجھا جاتا، تو شیخ کا مذہب عرف سے بھی قریب تر ہے اور لغت سے بھی قریب تر ہے۔ تو ما سبق میں سنا آپ نے 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں میں سے اب تک 2 چیز کا بیان ہوا۔ میسورہ کی بحث میں 3 چیز، ایک ذات موضوع، تو بتایا کہ ذات موضوع سے مراد کیا ہے، تفصیل گزری، افراد شخصیہ ہے یا افراد شخصیہ اور نوعیہ ایک ساتھ ہے، کیا تحقیق ہے، یہ بات گزر چکی۔ دوسری چیز، وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر کس اعتبار سے ہے، کیونکہ آپ نے سن لیا کہ ذات پر دونوں صفت وصف موضوع اور وصف محمول دونوں صادق آیا کرتے ہیں، تو وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر کس اعتبار سے ہے، بالامکان ہے یا بالفعل ہے، اس کو ابھی آپ نے سنا کہ فارابی کے نزدیک بالامکان ہے اور شیخ کے نزدیک بالفعل ہے۔ باقی رہی تیسری چیز کہ وصف محمول کا صدق ذات موضوع پر کس طرح سے ہے، تو کہتے ہیں وَأَمَّا صِدْقُ وَصْفِ الْمَحْمُولِ عَلَى ذَاتِ الْمَوْضُوع، لیکن وصف محمول کا صدق ذات موضوع پر تو کبھی بھی ضرورت ہوا کرتا، جیسے کلو انسان حیوان میں، حیوان یہ وصف محمول ہے، اس کا صدق ذات موضوع یعنی ذات انسان پر بھی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں وصف محمول کا صدق ذات موضوع پر کبھی بھی ضرورت ہوتا ہے، کبھی بالامکان ہوتا ہے، کبھی بالفعل ہوتا ہے، کبھی بالدوام ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وصف محمول کا صدق ذات موضوع پر ان طریقوں سے ہے، بالضرورت بھی، بالامکان بھی، بالفعل بھی، بالدوام بھی، جس کی تفصیل آئے گی عنقریب موجہات کی بحث میں۔ وَإِذَا تَكَرَّرَتْ هَذِهِ الْأُصُولُ، جب ان اصول کی تقریر ہو گئی، جب یہ اصول ثابت ہو گئے، فنقول، تو اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قول کلو جیب ہے، ہمارا قول کلو جیب ہے۔ یہ کبھی حقیقت کے اعتبار سے معتبر ہوتا، ہمارا یہ قول کلو جیب ہے، یہ کبھی حقیقت کے اعتبار سے ماخوذ ہوتا ہے اور کبھی خارج کے اعتبار سے ماخوذ ہوتا ہے۔ اس کا اعتبار کبھی ہم بحسب الحقیقت کرتے ہیں، اس کا اعتبار کبھی ہم بحسب الخارج کرتے ہیں۔ اگر بحسب الحقیقت اعتبار کریں تو کیا معنی ہوگا، بحسب الخارج اعتبار کریں تو کیا معنی ہوگا، اس کو شارح بیان کرتے ہیں۔ ہمارا قول کلو جیب ہے۔ اب
کلو جیب ہے، میں کلو جیب بول رہا ہوں، تو آپ کو جیب سے سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے، تو جب کلو جیب کہوں تو اس جے کی جگہ آپ اپنے ذہن میں انسان کو بسا کر کے سمجھیے، اور بے کی جگہ محمول یعنی حیوان کو رکھ کے، تو جب کلو جیب بولوں تو آپ یوں سمجھ لیجئے اپنے ذہن میں سمجھنے کے لیے کلو انسان حیوان۔ اور اگر بولوں لا شیء من جیب تو لا شیء من الانسان، بے حجر کو اپنے نظر کے سامنے رکھ کر کے آپ نظر کے سامنے رکھیں گے تو اس کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ تو ہمارا قول کلو جیب ہے، گویا کہ کلو انسان حیوان۔ ہمارا قول کلو جیب ہے، یہ کبھی حقیقت کے اعتبار سے معتبر ہوتا ہے، اس کا اعتبار کبھی بحسب الحقیقت ہوتا۔ تو اس وقت جب کہ ہم اسے حقیقت کے اعتبار سے لیں تو ہم اپنے اس قول کو حقیقیہ کہیں گے۔ تو کلو انسان حیوان کا جب ہم اعتبار کریں حقیقت کے اعتبار سے تو اب ہمارا یہ قول قضیہ حقیقیہ کہلائے گا، اور اسی کا اعتبار خارج کے اعتبار سے کریں تو پھر ہمارا یہی قول قضیہ خارجیہ کہلائے گا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا قول کلو جیب ہے، ہمارا قول کلو انسان حیوان، یہ کبھی حقیقت کے اعتبار سے معتبر ہوتا، کبھی خارج کے اعتبار سے معتبر ہوتا۔ حقیقت کے اعتبار سے معتبر ہو تو حقیقیہ ہے، خارج کے اعتبار سے معتبر ہو تو خارجیہ ہے۔ تو اس وقت جب کہ حقیقت کے اعتبار سے معتبر ہو، اسے حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ کیوں حقیقیہ کہا جاتا ہے؟ وہ قضیہ جو اس اعتبار سے معتبر ہو اسے حقیقیہ کہا جاتا ہے، گویا کہ یہ حقیقت ہے اس قضیہ کی جو علوم میں مستعمل ہے۔ دیکھیے علوم و فنون میں جو قضیہ مستعمل ہے اس میں حقیقت یہی ہے کہ حکم افراد محققہ مقدرہ دونوں پر ہوتا ہے۔ جیسے آپ بولتے ہیں کل فاعل مرفوع، علم نحو میں یہ قضیہ مستعمل ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ جو آج تک فاعل ہے وہ مرفوع ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو آج تک فاعل ہے وہ مرفوع ہے، اور جو کبھی بھی فاعل ہوگا وہ مرفوع ہوگا۔ تو یہاں جو ہے حکم محققہ پر بھی ہے مقدرہ۔ تو علوم و فنون میں جو قضیہ مستعمل ہوتے، علوم و فنون میں چونکہ اس میں حکم دونوں طرح کے افراد پہ، محققہ اور مقدرہ دونوں افراد پر ہوتا، تو کہتے ہیں اس کا نام حقیقیہ رکھا جاتا ہے۔ کس کا نام؟ وہ قضیہ جو معتبر ہو حقیقت کے اعتبار سے، اس کا نام حقیقیہ رکھا جاتا، گویا کہ یہ حقیقت ہے اس قضیہ کی جو علوم میں مستعمل ہو۔ اور ہمارا یہی قول کبھی خارج کے اعتبار سے معتبر ہوتا ہے تو اس کا نام خارجیہ رکھا جاتا ہے۔ خارج کا مطلب مراد خارج سے، خارج عن المشاعر یعنی حواس سے خارج۔ اما الاول، لیکن اول یعنی ہمارا قول جیب ہے جب حقیقت کے اعتبار سے معتبر ہو، حقیقت کے اعتبار سے معتبر ہو، یعنی جیب ہے حقیقیہ۔ اما الاول فنانی بہی کلو ما لو وجد کان جے من الافراد الممکنہ فهو بحیث لو وجد کان بہ۔ تو جیب جب حقیقیہ ہو تو اس وقت جیبہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو فرد پایا جائے، جو فرد پایا جائے وہ جے ہو من الافراد الممکنہ، درا حالے کہ وہ جے کے افراد ممکنہ میں سے ہوں، تو اس حیثیت سے اگر وہ پایا جائے تو وہ بے ہوگا۔ یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اپنی زبان میں کلو جیب ہے، یہ معنی آپ نے سن لیا۔ جو کلو جیب کا معنی اگر حقیقیہ ہے تو معنی یہ ہے کہ جو بھی فرد جے ہو کر موجود ہو، درا حالے کہ افراد ممکنہ میں سے ہو، تو جے ہونے کی حیثیت سے، اس حیثیت سے موجود ہو یا ہوگا تو وہ بے ہوگا۔ فالحکم فیہ لیس مقصورا
علی ما لہ وجود فی الخارج، تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حکم یہاں یعنی حقیقیہ میں محدود نہیں ہوتا ہے انہی افراد پر جس کا خارج میں موجود ہے، یعنی حقیقیہ میں حکم صرف انہی افراد پر محدود نہیں ہوتا جو خارج میں موجود ہیں، بل علی کل ما قدر وجودہ، بلکہ حقیقیہ میں جو حکم ہوتا ہے ہر اس فرد پر حکم ہوتا جس کے وجود کو فرض کیا گیا ہے، جس کے وجود کو مانا گیا ہے، چاہے وہ خارج میں موجود ہوں یا خارج میں معدوم ہوں۔ فحینئذ ان لم یکن موجود، تو اس وقت اگر خارج میں اس کے افراد موجود نہ ہوں تو حکم حقیقیہ میں افراد مقدرۃ الوجود پر ہوگا۔ تو قضیہ حقیقیہ ہے، قضیہ حقیقیہ میں حکم بہرحال افراد مقدرہ پر تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اور افراد محققہ کی جہاں تک بات ہے تو بتایا کہ اگر موضوع کے افراد خارج میں موجود ہیں تو ایسی صورت میں موجود ہیں محققتاً، تو ایسی صورت میں حکم افراد محققہ پر بھی ہوگا اور افراد مقدرہ پر بھی ہوگا۔ تو یہ اس وقت جب کہ موضوع خارج میں محققاً موجود ہوں، اور اگر موجود نہ ہوں تو ایسی صورت میں قضیہ حقیقیہ میں جو حکم ہوگا وہ صرف افراد مقدرہ پر ہوگا، ان افراد پر ہوگا جن کے وجود کو فرض کیا گیا ہے، جن کے وجود کو مانا گیا۔ مثلا ہمارا قول کل عنقا طائر، کل عنقا طائر، اب عنقا کے افراد خارج میں محقق نہیں ہیں، تو یہاں طائر ہونے کا حکم جو ہے عنقا کے افراد مقدرہ پر ہے۔ تو اب معنی یہ ہے کہ جو فرد پایا جائے گا طائر ہوگا، درا حال کہ افراد ممکنہ میں سے ہو، جو فرد پایا جائے طائر ہو، درا حال کہ افراد ممکنہ میں سے، درا حال کہ وہ افراد ممکنہ میں سے ہو، تو اس حیثیت سے طائر ہونے کی حیثیت سے پایا جائے تو وہ عنقا ہوگا۔ تو یہاں عنقا ہونے کا حکم طائر کے افراد مقدرہ پر ہے، ان افراد پر ہے جن کے وجود کو مانا گیا، محققہ پر نہیں ہے، کیونکہ ان کے افراد خارج میں موجود نہیں ہیں۔ تو اگر افراد خارج میں محققتاً موجود نہ ہوں تو قضیہ حقیقیہ میں حکم کس پر ہوتا ہے؟ افراد مقدرۃ الوجود پر۔ تو حکم اس میں اس کے افراد مقدرۃ الوجود پر ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارا قول کل عنقا طائر و ان کان موجود، اور اگر موضوع کے افراد خارج میں محققاً موجود ہوں تو اس صورت میں بھی حکم اس کے افراد موجودہ پر محدود نہیں ہوگا، بل علیہ، بلکہ حکم افراد موجودہ پر بھی ہوگا اور ان افراد پر بھی ہوگا موضوع کے، جائے کہ ان افراد پر بھی ہوگا جن کے وجود کو فرض کیا گیا ہے، جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان، حیوانیت کا جو حکم لگ رہا انسان کے صرف افراد موجودہ پر نہیں بلکہ انسان کے افراد موجودہ پر بھی ہے اور افراد مقدرہ پر بھی ہے۔ افراد مقدرہ پر بھی، یعنی جو پایا جائے انسان ہو، جو بھی فرد پایا جائے انسان ہو، درا حال کہ انسان کے افراد ممکنہ میں سے ہو، تو اس حیثیت سے وہ موجود ہو تو وہ حیوان ہوگا۔ تو یہاں پر حیوانیت کا جو حکم لگ رہا ہے انسان کے افراد محققۃ الوجود، صرف محققۃ الوجود پر نہیں بلکہ انسان کے افراد محققۃ الوجود پر بھی حیوانیت کا حکم ہے اور مقدرۃ الوجود پر بھی حیوانیت کا حکم ہے۔ ایک سوال کا جواب، کلو جے بے کے ترجمے میں کہا کلو ما لو وجد کان جے من الافراد الممکنہ، جو فرد پایا جائے جے ہو، درا حال کہ وہ افراد ممکنہ میں سے ہو، یعنی وہ فرد جے کے افراد ممکنہ میں سے ہو۔ سوال یہ ہے کہ افراد کی امکان کی قید سے افراد کو مقید کیوں کیا گیا؟ اب اس کا جواب،
امکان کی قید سے افراد کو کیوں مقید کیا گیا؟ جواب اپنی زبان میں ذکر کروں کہ دیکھیے، اگر افراد کو قضیہ حقیقی ہے اگر افراد کو امکان سے مقید نہ کیا جائے تو کوئی کلیہ صادق نہیں آئے گا، نہ موجبہ کلیہ صادق آئے گا، نہ سالبہ کلیہ صادق آئے گا۔ موجبہ کلیہ اس لیے صادق نہیں آئے گا کہ جب آپ کلو جیب اس اعتبار سے بولیں گے، جیب کو میں ہٹا دیتا ہوں، اس کی جگہ مادی مثال رکھتا ہوں کلو انسان حیوان، جب اس اعتبار سے آپ بولیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ جو فرد پایا جائے گا وہ انسان ہوگا، تو اس حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے وہ پایا جائے گا، تعبیر کے لیے بول رہا ہوں، انسان ہونے کی حیثیت سے وہ پایا جائے گا تو حیوان ہوگا۔ جب امکان کی قید کو ہٹا دیں گے تو کلو انسان حیوان کا معنی یہ ہوگا، اور جب آپ ایسا کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ آپ جو حیوانیت کا حکم لگا رہے ہیں، انسان کے افراد محققہ پر بھی لگا رہے ہیں، مقدرہ پر بھی لگا رہے ہیں، یعنی ان افراد پر بھی لگا رہے ہیں جن کے وجود کو فرض کیا گیا، تو وہ افراد جو بھی موجود نہیں ہیں پائے جائیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ انسان کے افراد ہوں گے، وہ انسان کا فرد ہوگا۔ تو جب افراد مقدرۃ الوجود پر حکم ہے تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا فرد پایا جائے جو فرد انسان ہو اور حیوان نہ ہو۔ کوئی ایسا فرد پایا جائے جو انسان ہو اور حیوان نہ ہو تو اس وقت صادق آئے گا بعض الانسان لیس بحیوان، اور جب بعض الانسان لیس بحیوان صادق آئے گا اس اعتبار سے تو کلو انسان حیوان صادق نہیں آ سکتا، ورنہ اجتماعی نقیضین لازم آئے گا، اور اجتماعی نقیضین ہے باطل۔ اسی طریقے سے سالبہ کلیہ کی مثال لے لیجئے کہ جب آپ لا شیء من الانسان بحجر اس اعتبار سے بولیں گے، امکان کی قید کو ہٹا کر کے کہ کوئی انسان حجر نہیں ہے، اس کا ترجمہ جب ایسا بولیں گے تو ہم کہیں گے کہ چونکہ یہاں پر بھی حکم افراد مقدرۃ الوجود پر بھی ہے تو وہ انسان جو حجر ہو اگر پایا جائے گا تو انسان ہوگا، اور پایا جائے گا تو انسان ہوگا، اور پایا جائے گا وہ انسان جو حجر ہو اگر پایا جائے گا تو انسان ہوگا اور حجر ہوگا، تو اس وقت صادق آئے گا۔ کیا صادق آئے گا؟ بعض الانسان حجر اس اعتبار سے، اور جب بعض الانسان حجر اس اعتبار سے موجبہ جزیہ صادق آئے گا تو لا شیء من الانسان بحجر سالبہ کلیہ صادق نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر یہ دونوں صادق ہوں تو اجتماعی نقیضین لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے۔ تو اگر افراد کو مطلق رکھا جائے، افراد کو امکان کی قید سے مقید نہ کیا جائے تو کوئی کلیہ صادق نہیں آئے گا، نہ موجبہ کلیہ صادق آئے گا، نہ سالبہ کلیہ صادق آئے گا۔ ہاں، افراد کو امکان کی قید سے مقید کر دیا جائے، جیسے کہ تعبیر کی گئی کہ کلو جیبہ کا معنی کلو ما لو وجد کان جا من الافراد الممکنہ، تو اگر افراد کو امکان کی قید سے مقید کر دیا جائے تو پھر موجبہ کلیہ بھی صادق رہے گا، سالبہ کلیہ بھی صادق آئے گا، اس لیے کہ آپ نے جو کہا کہ بعض انسان حیوان نہ ہو، کلو انسان حیوان کے مقابلے میں بعض الانسان لیس بحیوان صادق آئے گا، ہم کہیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ ممتنع الوجود ہو، تو اس وقت بعض الانسان لیس بحیوان صادق ہی نہیں آئے گا۔ مقدرۃ الوجود پر حکم ہے، وہ ممتنع الوجود ہو تو اس وقت یہ صادق ہی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے سالبہ کلیہ میں جو لا شیء من الانسان بحجر کے مقابلے میں آپ نے کہا بعض الانسان حجر صادق آئے گا، ہم کہیں گے ممکن ہے ممتنع الوجود ہو، تو بعض الانسان حجر صادق ہی نہیں آئے گا، اس وجہ سے افراد کو امکان کی قید سے مقید کیا گیا۔ تو سوال یہ تھا کہ کلو جیبہ کی تعبیر کرتے ہوئے، اس کا معنی بتاتے ہوئے کلو ما لو وجد کان جا من الافراد الممکنہ، بہرحال یہاں افراد کو امکان کی قید سے مقید کیا گیا ہے تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب میں کہا کہ اگر مقید نہ کیا جائے، افراد کو امکان کی قید سے مقید نہ کیا جائے، مطلق رکھا جائے تو ایسی صورت میں کوئی کلیہ صادق نہیں آئے گا، برخلاف اس کے کہ اگر اسے امکان کی قید سے مقید کر دیا جائے تو موجبہ کلیہ بھی صادق رہے گا اور سالبہ کلیہ بھی صادق رہے گا، اس لیے ضروری ہے افراد کو امکان سے مقید کرنا۔
انما قید الافراد بالامکان، افراد کو امکان سے مقید کیا گیا، اس لیے کہ اگر افراد کو مطلق رکھا جائے، امکان کی قید سے مقید نہ کیا جائے تو کوئی کلیہ بالکل صادق نہیں آئے گا، نہ موجبہ کلیہ صادق آئے گا نہ سالبہ کلیہ۔ میں تقریر کر دیا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں۔ موجبہ کلیہ صادق نہیں آئے گا، اس لیے کہ جب کلو جیب اس اعتبار سے کہا جائے گا تو ہم کہیں گے ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جے جو بہ نہ ہو، وہ جے جو بہ نہ ہو اگر پایا جائے گا تو جے ہوگا، بہ نہیں ہوگا تو اس وقت صادق آئے گا۔ بعض و ما لو وجد، بعض وہ فرد جو پایا جائے جے ہو، اس حیثیت سے اگر وہ پایا جائے تو بہ نہیں ہوگا، اور یہ تو نقیض ہے ہمارے قول کلو جے بہ کے بئی اعتبار۔ یہ اعتراض نہ کیا جائے، فرض کیجئے کہ وہ جے جو بہ نہ ہو اگر پایا جائے تو جے ہوگا، جے ہوگا اور بہ نہیں ہوگا، لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اس وقت صادق آئے گا۔ بعض ما لو وجد کان جے فہو بحیث لو وجد کان جے ولیس بہ۔ کیوں؟ کیونکہ حکم قضیہ میں جے کے افراد پر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جے جو بہ نہ ہو جے کے افراد ہی میں نہ ہو، یقین فَإِنَّا إِذَا قُلْنَا كُلُّ انسان حیوان، تو جب ہم کلو انسان حیوان کہتے ہیں تو وہ انسان جو حیوان نہیں ہے وہ انسان کے افراد ہی میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ کلی اپنے افراد پر صادق آتی اور انسان اس انسان پر صادق ہی نہیں ہے جو حیوان نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ آپ کا اعتراض نفس الامر پر مبنی ہے اور ہماری گفتگو فرض پر مبنی ہے، اور باب کلیات کے شروع میں کہہ چکے کہ کلی کا صدق اپنے افراد پر نفس الامر کے اعتبار سے معتبر نہیں، محض فرض کے اعتبار سے معتبر ہے۔ تو جب فرض کیا گیا کہ ایک کوئی ایسا فرد بھی جو پایا جائے وہ انسان ہوگا، حیوان نہیں ہوگا، تو یقیناً اس وقت بعض الانسان لیس بحیوان صادق آئے گا، اور جب بعض الانسان لیس بحیوان صادق آئے گا تو پھر کلو انسان حیوان صادق نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ ہم کہیں گے باب کلیات کے آغاز میں اشارہ گزر چکا کہ کلی کا صدق اپنے افراد پر نفس الامر کے اعتبار سے معتبر نہیں ہے بلکہ محض فرض کے اعتبار سے۔ تو جب مانا گیا انسان لیس بحیوان تو فرض کیا گیا کہ وہ انسان کے افراد میں سے ہوگا۔ وَأَمَّا الثَّالِبَةُ، وَأَمَّا الثَّالِبَةُ فَلِأَنَّهُ إِذَا قِيلَ لَا شَيْءَ مِنْ جَيْبٍ فَنَقُولُ إِنَّهُ كَاذِبٌ لِأَنَّ الجَّيْءَ الَّذِي هُوَ بَيْءٌ لَوْ وُجِدَ كَانَ جَيْءٌ وَبَيْءٌ فَبَعْضُ مَا لَوْ وُجِدَ كَانَ جَيْءٌ فَهُوَ بِحَيْثُ لَوْ وُجِدَ كَانَ بَيْءٌ۔ سالبہ کلیہ بھی صادق نہیں آئے گا اگر افراد کو مطلق رکھا جائے گا تو، اس لیے کہ جب لا شیء من جیب بولا جائے گا، یعنی لا شیء من الانسان بحجر کہا جائے گا، تو ہم کہیں گے کہ یہ کاذب ہے، اس لیے کہ وہ جے جو بے ہو، وہ انسان جو حجر ہو، اگر پایا جائے تو وہ انسان ہوگا اور حجر ہوگا، تو اس وقت صادق آئے گا۔ بعض الانسان حجر، یعنی بعض ما لو وجد کان جے، بعض ما لو وجد کان انسان فہو بحیث لو وجد کان بے کان حجر، اور یہ نقیض ہے ہمارے قول لا شیء من جیب، یعنی لا شیء مما لو وجد کان جے فہو بحیث لو وجد کان بے کیا۔ ولما قید الموضوع بالامکان، اور پھر جب موضوع کو امکان سے مقید کر دیا جائے گا تو اعتراض ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ جے جو بہ نہیں ہے، وہ انسان جو، اس لیے کہ وہ جے جو بہ نہ ہو، وہ انسان جو حیوان نہ ہو، وہ انسان جو حیوان نہ ہو ایجاب میں، اور وہ جے جو بہ ہو وہ انسان جو حجر ہو سلب میں، اگرچہ جے کے افراد ہیں، جے کا فرد ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ممتنع الوجود خارج میں ممتنع الوجود ہو، تو اس وقت بعض ما لو وجد کان جے من الافراد الممکنہ فہو بحیث لو وجد کان لیس بے، یہ صادق نہیں آئے گا، اس وقت صادق نہیں آئے گا بعض ما لو وجد کان انسان من الافراد الممکنہ فہو بحیث لو وجد کان لیس بحیوان۔ اسی طریقے سے
یہ بھی صادق نہیں آئے گا بعض ما لو وجد کان جے من الافراد الممکنہ فهو بحیث لو وجد کان با، یعنی بعض ما لو وجد کان انسان من الافراد الممکنہ فهو بحیث لو وجد کان حجر، یہ بھی صادق نہیں آئے گا۔ تو دونوں کلیہ کا کذب لازم نہیں آئے گا اگر افراد کو امکان سے مقید کر دیا جائے گا۔ بات ختم ہو چکی۔ ولما اعتبر في عقد الوضع الاتصال وهو قولنا لو وجد كان جاء، وكذا في عقد العمل وهو قولنا لو وجد كان باء۔ جب عقد وضع میں اتصال کا اعتبار کیا گیا، وہذا بحسب ظاہر، جب عقد وضع میں اتصال کا اعتبار کیا گیا اور وہ ہمارا قول لو وجد کان جاء ہے، یعنی کل جاء بحسب الحقیقت کی تعبیر کی انہوں نے کسے؟ کل ما لو وجد کان جاء۔ اسی طریقے سے عقد حبل کی تعبیر کی کل ما لو وجد کان باء۔ تو لو وجد کان جاء یہ متصلہ ہے، تو عقد وضع میں اتصال، لو وجد کان باء یہ بھی متصلہ ہے، عقد حمل میں بھی اتصال۔ تو کہتے ہیں جب عقد وضع میں بھی اتصال کا اعتبار کیا گیا اور وہ ہمارا یہ قول ہے لو وجد کان جاء، اسی طریقے سے عقد حمل میں بھی اتصال کا اعتبار کیا گیا اور وہ ہمارا قول لو وجد کان باء ہے۔ تو یہ واقعہ ہے کہ کل جاء بحسب الحقیقت کی انہوں نے تفسیر کی مصنف نے تفسیر کی کس سے؟ کل ما لو وجد کان جاء فهو بحیث لو وجد کان باء۔ تو عقد وضع میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتصال ہے، عقد حمل میں بھی اتصال ہے۔ تو کیا کہتے ہیں شارح کہ اور حال یہ ہے کہ اتصال کبھی لزوم کے طور پر، یعنی متصلہ کبھی لزومیہ بھی ہوتا ہے، کبھی اتفاقیہ بھی ہوتا ہے۔ اتصال کبھی لزوم کے طور پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یہ متصلہ ہے، یہاں اتصال ہے اور اتصال لزوم کے طور پر ہے، یعنی وجود نہار طلوع شمس کو لازم ہے۔ تو اتصال لزوم کے طور پر بھی ہوتا ہے اور اتفاق کے طور پر بھی ہوتا، جیسے ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناہق، یہ بھی متصلہ ہے، یہاں بھی اتصال ہے، مگر یہ اتصال اتفاق کے طور پر ہے، انسان کے ناطق ہونے اور گدھا کے ناہق ہونے میں کوئی لزوم نہیں ہے، یہ اتفاق ہے۔ تو اتصال لزوم کے طریقے پر بھی ہوتا ہے۔ فسرہ صاحب الکشف ومن تابہ باللزوم، عقد وضع میں اتصال، عقد حمل میں اتصال، اور حال یہ ہے کہ اتصال کبھی لزوم کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ تو صاحب کشف اور اس کے متبعین یعنی مصنف نے اس کی تفسیر کر دی لزوم سے، اور کہہ دیا انہوں نے کہ ہمارے قول کل ما لو وجد کان جاء فهو بحیث لو وجد کان باء کا معنی ہے کل ما ہوا ملزوم لجاء فهو ملزوم لباء۔ دیکھا یہ کہ عقد وضع میں اتصال ہے، عقد حمل میں اتصال ہے، اور یہ دیکھا کہ اتصال لزوم کے طریقے پر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دونوں متصلہ کی تعبیر اس طریقے سے کر دیا کل ما ہوا ملزوم لجاء فهو ملزوم لباء۔ یہ جو تفسیر مصنف نے کی صاحب کشف کی پیروی میں، شارح اس تفسیر پر نالہ ہیں اور کہتے ہیں لیت شعری، کاش میں سمجھ پاتا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں انہوں نے مطلق اتصال پر بس کی، اتنا بول کر کے رک کیوں نہیں گئے کہ کل جاء بحسب الحقیقت کا معنی کل ما لو وجد کان جاء من الافراد الممکنہ فهو بحیث لو وجد کان باء۔ مطلق اتصال پر کیوں نہیں انہوں نے اکتفا کیا، بس کیوں نہیں کیا، یہاں بس کیوں نہیں کیا، اور آگے بڑھ کر کے کیوں کہہ دیا انہوں نے کل ما ہوا ملزوم لجاء فهو ملزوم لباء۔ یہاں تک کہ اکثر قضایا کا ان کی اس تفسیر کی وجہ سے اکثر قضایا کا خروج لازم آتا ہے۔ کیونکہ یہ
جو تفسیر انہوں نے کی حقیقیہ کی، یہ تو صرف اسی قضیہ پر صادق آئے گی جس قضیہ کا وصف موضوع اور وصف محمول دونوں ذات موضوع کے لیے لازم ہو۔ رہے وہ قضایا جن میں دو وصف میں سے ایک یا دونوں ہی غیر لازم ہو، تو ان تمام قضایا کا اس سے خارج ہونا لازم آئے گا۔ نیز لازم آئے گا قضایا کا ضروریہ میں حصر، کیونکہ ضرورت کا معنی نہیں ہوتا ہے مگر وصف محمول کا ذات موضوع کے لیے لزوم، بلکہ خاص قسم کے ضروریہ میں منحصر ہونا لازم آئے گا، کیونکہ وصف موضوع کے لزوم کا اعتبار کیا ہے قضیہ کے مفہوم میں مصنف نے، حالانکہ ضروریہ کے مفہوم میں وصف موضوع کا لزوم یہ معتبر نہیں ہے۔ وقد وقع فی بعض النسخ، اور بعض نسخوں میں تو اس طرح عبارت ہے کل ما لو وجد وکان جے، کل ما لو وجد وکان جے واو عاطفہ کے ساتھ، یہ تو فاحش غلطی ہے۔ اس لیے لأن کل جے لازم، اس لیے کہ کل جے وجود موضوع کو لازم ہے خود ان کی تفسیر کی روشنی میں، اور لازم و ملزوم کے درمیان واو عاطفہ کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ علاوہ اس کے یہ بات مشتبہ نہیں ہے اہل عربیت پر بھی، کیونکہ لو حرف شرط ہے تو اس کے لیے جواب ضروری ہے، اور جواب شرط وہ ہمارا قول فہو بحیث یہ تو ہے نہیں، اس لیے کہ یہ مبتدا کی خبر ہے، بلکہ جواب کانا جے ہے، اور جواب شرط شرط پر معطوف نہیں ہوتا، تو نحوی نقطہ نظر سے بھی یہ درست نہیں ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، ثانی کیا؟ ہمارا قول جیب ہے، کبھی حقیقت کے اعتبار سے معتبر ہوتا اور کبھی خارج کے اعتبار سے۔ حقیقت کے اعتبار سے معتبر ہو تو ہمارے قول جیب کا معنی یہ ہے، اور خارج کے اعتبار سے اس کو وَأَمَّا الثَّانِي، لیکن ثانی فیراد بہ کل جے فی الخارج فہو بہ فی الخارج، ثانی سے مراد یہ ہے کہ جو خارج میں جے ہے وہ خارج میں بہ ہے۔ والحکم فیہ علی الموجود فی الخارج، تو حکم اس میں قضیہ خارجیہ میں ان افراد پر ہوتا ہے جو خارج میں موجود ہوں، چہ جائے کہ ذات کا جیسے یا ذات موضوع کا وصف موضوع سے اتصاف حکم کی حالت میں ہو یا حکم سے پہلے ہو یا حکم کے بعد ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کبھی بھی لأن ما لم یوجد فی الخارج اجلا، اس لیے کہ جو خارج میں کبھی بھی نہیں پایا گیا، محال جے ہو کر کے نہیں پایا گیا، محال ہے کہ وہ خارج میں بہ ہو۔ انما قال سواء، مصنف نے کہا چہ جائے کہ حکم لگانے کی حالت میں ہو یا حکم لگانے سے پہلے ہو یا حکم لگانے کے بعد ہو، اس شخص کے وہم کو دور کرنے کے لیے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جیب کا معنی جیم کا بائیت سے متصف ہونا، جیمیت سے موصوف ہونے کی حالت میں، اس کے وہم کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں حکم وصف جیم پر ہے نہیں، یہاں تک کہ حکم کے تحقق کی حالت میں اس کا تحقق ضروری ہو، بلکہ ذات جیم پر ہے، تو یہ حکم صرف ذات جیم کے وجود کو چاہتا ہے، لیکن جیمیت سے اس کا متصف ہونا تو حکم کی حالت میں یہ تحقق ضروری نہیں ہے۔ فیضا قلنا کل کاتب کا ذاہق، تو جب ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہر کاتب ذاہق ہے، تو ذات کاتب کے موضوع بننے کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ کاتب ہو ذاہق سے موصوف ہونے کے وقت، بلکہ اس میں کاتبیت سے موصوف ہونا کافی ہے کسی بھی وقت میں، تاہاں کہ ہمارا یہ قول کل نائم مستحق صادق ہے۔ وَإِنْ كَانَ اتصاف ذات النائم بالوصفین، اگرچہ ذات نائم کا دو وصف سے متصف ہونا یہ دو وقتوں میں ہے۔ بات ختم ہوئی۔ لا یقال، ہاں ہونا قضایا، اعتراض نہ کیا جائے کہ یہاں کچھ ایسے قضایا ہیں
جن کو دو اعتبار میں سے کسی ایک اعتبار سے لیا جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ قضایا ہیں جن کے موضوعات ممتنع ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا قول شریک الباری ممتنع، مثال کے طور پہ ہمارا قول کل ممتنع فہو معدوم، اسے نہ حقیقت کے اعتبار سے لیا جا سکتا نہ خارج کے اعتبار سے لیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا موضوع ہی ممتنع ہے۔ حالانکہ فن کے قواعد کے لیے عام ہونا ضروری ہے، یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہم جواب میں کہیں گے قوم کا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ سارے قضایا حقیقیہ اور خارجیہ میں منحصر ہیں، یہاں تک کہ آپ کا اعتراض درست ہو، بلکہ قوم کا کہنا ایسا ہے کہ وہ قضیہ جو علوم میں مستعمل ہے اکثر ان دو اعتبار میں سے کسی ایک اعتبار کے ساتھ وہ معتبر ہے۔ اسی وجہ سے مناطقہ نے ان دونوں کو حقیقیہ اور خارجیہ کو رکھا اور اس کے احکام کا استخراج کیا تاکہ علوم میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ وَأَمَّا الْقَضَايَا الَّتِي لَا يُمْكِنُ أَخْذُهَا بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْاعْتِبَارَيْنِ، رہے وہ قضایا جن کو ان دو اعتبار میں سے کسی ایک اعتبار سے نہیں لیا جا سکتا ہے، جس کو مثلاً آپ نے رکھا فَلَمْ يُعْرَفْ بَعْدُ أَحْكَامُهَا، تو ابھی تک اس کے احکام ہی معلوم نہیں ہوئے ہیں، پھر کیسے کہتے ہیں کہ اس کے قواعد عام ہیں؟ وَتَعْمِيمُ الْقَوَاعِدِ إِنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ الْإِنسَانِيَّةِ، اور قواعد کی تعمیم یہ انسانی طاقت کے مطابق ہے، انسانی طاقت کے مطابق ہے۔ تم الدرس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب